ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ کی، قرآن پاک کی 9ویں سورت نمبر 9، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک کی سمجھ آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ تسلی سے 2-3 بار پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں بات کیا کی جا رہی ہے۔ جو مشکل بات ہے اب وہ بتانے لگو اس میں مشکل کیا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا بھی مشکل نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ جو مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھانا مشکل ہے، یہ اس میں مشکل آتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، نہیں، سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ہمیں اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے۔ قرآن تقاضا کہتا ہے حلال حرام کی تمیز کرو، جائز نجائز کا فرق رکھو، حق باطل کو پہچانو، باطل کا ساتھ چھوڑ دو، جھوٹ کا ساتھ چھوڑ دو، نجائز کا ساتھ چھوڑ دو، غلط کا ساتھ چھوڑ دو، حق کے ساتھ چلو، انصاف کے ساتھ چلو، سچ کے ساتھ چلو، صحیح کے ساتھ چلو۔ اور ہمیں عادتیں الٹی پڑی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارے من کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ تو کیا کرے گا، وہ کہے گا اسے ممکن نہیں ہے۔ تو آج قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ کس سے خریداری کی اللہ تعالیٰ نے؟ من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے۔ ہم جب خریداری کرتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں تو چیز ادھر ہی چھوڑ آتے ہیں۔ شاپر میں ڈال کے دکاندار مال دیتا ہے تو ہم پھر ایک بار اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ پوری تو ہیں چیزیں، اور دیکھنا بھی چاہیے۔ آپ نے جو اپنی نظروں سے پھل تولا ہوتا ہے وہ شاپر میں ہوتا نہیں ہے،
دیکھنا بھی چاہیے۔ تو جو مال ہم خریدتے ہیں وہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں۔ قبضہ عربی میں اس مٹھی کو کہتے ہیں، یعنی مال اپنی مٹھی میں کر لینا۔ قبضہ لے لیا، میں نے مال اپنے اختیار میں اپنی مٹھی میں لے لیا۔ تو جو چیز ہم خریدتے ہیں ہم اپنے پاس لے لیتے ہیں، لیکن اللہ ایسے نہیں کرتا، وہ بڑا کریم ہے۔ ہم ضرورت مند ہوتے ہیں، ایک چیز دیتے ہیں دوسری لیتے ہیں۔ اللہ ضرورت مند نہیں ہے، اللہ کرم والا ہے، فضل والا ہے۔ ہم اپنا مال دے کر دوسرے کا مال حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اتنا کریم ہے، اپنا مال ہی دے کر اسی کو خرید رہا ہے میرے اور آپ سے۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، من المومنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی زندگیاں بھی، جانیں بھی خرید لی اللہ نے، واموالہم، اور ان کے مال بھی۔ تو جو میری اور آپ کی زندگی ہے، جو میرا اور آپ کا مال ہے، یہ فروخت ہو چکا۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی زندگیاں اب ان کی نہیں ہے، اللہ کی ہو گئی۔ ان کا مال اب ان کا نہیں ہے، اللہ کا ہو گیا۔ اس لیے دونوں چیزیں تمہاری نہیں ہیں۔ جنگ بدر میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جب فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، 950 مکہ کے کافر، ہر طرح کا اسلحہ، اور 313 مسلمان، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں لے کر اللہ کے نام پر میدان میں آ گئے ہیں۔ ایمان تو ان کا تھا، اب کیا ایمان ہے میرے اور آپ کے پاس؟ ایمان تو ان کا تھا، خالی ہاتھ تلواروں کے سامنے لڑنے کے لیے، اللہ کے نام پر اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ ایمان تو ان کا تھا۔ ہمارے لیے تو اللہ نے ان کو نمونہ بنایا کہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان صحیح کرو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ایمان تھا، ویسے اپنا ایمان صحیح کرو۔ اللہ نے خرید لیا تمہاری زندگیوں کو، لیکن جیسے ہم اپنا مال خرید کر قبضے میں نہیں لے لیتے، اگر اللہ بھی قبضے میں لے لیتا تو ہم واپس جا چکے ہوتے، ادھر تو نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ ایسی خریداری ہے کہ خرید لی اللہ نے، لیکن اس چیز کو رہنے ہمارے پاس ہی دیا۔ تو پھر یہ کیسی خریداری ہوئی؟ کبھی ہم نے قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ جو خریداری ہو چکی ہے، یہ جو سودا ہو چکا ہے، مال بک چکا ہے اور ہے ابھی ہمارے پاس، تو پھر یہ کیا ہوا جی؟ یا پھر سودا نہیں ہوا؟ اور اس کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سودا ہو چکا ہے۔ تو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہم نے کہ جو ہم مال بیچ چکے ہیں، ابھی قیمت کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ابھی میں ادھر ہی ہوں، مال کی طرف ہوں، قیمت بھی دی اللہ نے۔ تو جو ہم مال بیچ چکے ہیں وہ خریدنے والے نے قبضے میں نہیں لیا، ہمارے پاس ہی رہنے دیا۔ کتنا کریم ہے۔ ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت جابر سے کہا کہ جابر یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ عرض کی نہیں، فرمایا بیچ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ ویسے لے لیں؟ نہیں، میں نے خریدنا ہے۔ کتنے میں؟ قیمت طے ہو گئی، قیمت کچھ ایڈوانس دے دی، باقی مدینہ پہنچ کر دوں گا، تم اس پر سواری کرنے کا تمہیں حق ہے۔ بیچ دیا، لیکن میں اجازت دیتا ہوں سواری بھی کرتے آؤ۔
ایک وہ کریم ہے عرش پر، اور ایک کریم اس نے زمین پر بھیجا اپنا نمونہ بنا کر۔ مدینہ میں پہنچے تو جابر کو بلایا رضی اللہ عنہ کو اور قیمت ادا کر دی۔ گھوڑا پیش کیا، یا رسول اللہ یہ اپنا مال لے لیں۔ فرمایا قیمت لے لی تو نے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا یہ بھی لے جا، یہ بھی تیرا۔ خرید لیا، قیمت بھی دے دی، مال بھی دے دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر کسی کو نوازنا ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ نے اپنے بندے کو نمونہ بنا کر بھیجا کہ بعض اوقات نوازنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ چیز خرید لو، قیمت طے کرو، اس سے مکا کر کے لو، قیمت بھی دے دو اور پھر مال بھی دے دو اس کو۔ یہ کس کی سنت ہے؟ قربان ہے ہم جی، بس ان کے طریقے پر قربان ہونا، ان کے طریقے کو اپنانا ہے، اپنی خواہش کو بیچ میں سے نکال دینا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لی تم سے تمہاری جانیں، تمہاری زندگیاں، انفسہم واموالہم، اور ان کے مال۔ تو اب خرید لیے اللہ نے، لیکن ہیں دونوں چیزیں میرے پاس اور آپ کے پاس، تو پھر کیا کریں؟ کیا مطلب ہوگا؟ اب یہ مال ہمارا نہ رہا، اللہ کا ہو گیا، تو اللہ نے کہا اب میری اور میرے رسول کی مرضی کے مطابق خرچ کرو گے، اپنی مرضی نہیں کر چکے، بک گیا۔ اب مالک کہے اس کو دے دو تو دے دو، مالک کہے یہاں پہ جان قربان کر دو تو کر دو، کیونکہ تمہارا رہا ہی نہیں ہے، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ اللہ نے خرید لیا ہے اور اس سے مستفید ہونے کا مجھے اور آپ کو ہی موقع دیا۔ خرید بھی لیا اور کہا زندگی جیو جتنی اللہ نے دی ہے، مال استعمال کرو جتنا اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ کی زندگی کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بتائی جائے، مال اس کا ہو گیا، لیکن ہم بتا اس کے قانونوں کے مطابق رہے، سودا ٹھیک۔ اور اگر مال کمایا حلال سے، خرچ بھی حلال پر کیا، اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق کمایا بھی لگایا بھی، تو یہ بھی سودا قائم ٹھیک۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تو پھر اگلے قدم آ جاتے ہیں، پھر اس کا معاوضہ کیا ہے؟ دن رات یہی نہیں صدائیں کی جا رہی، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سکھایا ہے، اللہ سے جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جنت الفردوس کے اوپر عرش کا سایہ ہے، یہ اعلیٰ ترین افضل ترین جنت ہے۔ فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، عرش کے نیچے نیچے ہی رہو۔ تو فرمایا اللہ نے مومنوں سے، ایمان والوں سے ان کی زندگیاں بھی خرید لیں، جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، اس لیے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ وعدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جنت دے گا اگر زندگی اور مال اس کے حکم کے مطابق گزارو گے۔ وعدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ سچا وعدہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال۔ جان خرید لی، اپنے بدن کو، اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق۔ کہیں شریعت میں یہ نہیں آیا کہ اب تم کھانا پینا چھوڑ دو، اب تم دنیا داری چھوڑ دو، اب تم جنگلوں میں آباد ہو جاؤ، اب تم کاروبار چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، سمت و ترقی چھوڑ دو، کہیں نہیں شریعت میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو خالی ہاتھ تھے،
اور سچے مومن تھے، سچی لگن اور محنت تھی، جس کے ساتھ اخوت قائم ہوئی۔ اس نے کہا میری 2 بیویاں، 1 بیوی لے لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، آدھا گھر تمہارا، زمین میری، آدھی وہ تمہاری۔ کہا تمہارا گھر بھی مبارک تمہیں، تمہاری بیویاں بھی مبارک تمہیں، تمہاری زمین بھی مبارک تمہیں، مجھے مدینہ کا بازار دکھاؤ جہاں پہ مزدوری ہوتی ہے۔ یہ ایمان والے پوچھا کرتے تھے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، اللہ کے سامنے وہ اپنی سٹیٹس، اپنی حیثیت ثابت کرو۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ایسے اس کے ساتھ تعلق تو قائم کرو۔ آپ کا ایک نوکر ہے، ملازم ہے، خادم ہے، آپ اس کے خلاف بھی بات کرتے ہوئے 100 بار سوچتے ہو کہ یار خدمت بڑی کرتا ہے، وفادار بڑا ہے۔ ارے جانور جو کتا ہے اس کی وفاداری کی وجہ سے آپ اس کو اذیت نہیں دیتے ہو کہ یہ میرا بڑا وفادار ہے۔ بندہ اس کا وفادار رہے اور وہ اس کے مفادات کا خیال نہ رکھے، یہ کہاں ہے؟ مال کو اللہ کے نام پر لگانا، اپنے اوپر لگانا بھی اللہ کے نام پر۔ یسألونک ماذا ینفقون، قرآن میں آتا ہے کہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا خرچ کریں؟ قل العفو، فرمایا جو تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس میں سے خرچ کرو۔ پہلے اپنی ضروریات، یہ باہر والی سخاوت نہیں، پہلے اپنا وجود، اپنے گھر والوں کا، پھر باہر والوں کا۔ لیکن باہر والوں کا بھی معاملہ پھر ایسا ہے کہ وہ ایک بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت جس نے اللہ کی مخلوق میں سے ایک کتے پر رحم کھا کر اس کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر موذی جانور کو بھی قتل کرنا ہے تو ایک ہی بار میں قتل کر دو، اذیت دے کر نہ مارو۔ اور ہماری شریعت کہتی ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے تو چھری تیز کر لو تاکہ اس کو زیادہ اذیت نہ پہنچے، اور دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کرو، اس کو دکھ نہ پہنچے۔ ارے اتنی پیاری شریعت، جانوروں کے حقوق کی ہمیں تعلیم کرنے والی، اور ہم انسانوں کے گلے کاٹتے جائیں اور ہمارے ایمان میں فرق نہ آئے۔ کیسی مسلمانی ہو گئی ہے؟ اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کرنا، یہی سودا آج ہو رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کی جانیں اور زندگیاں بھی اللہ نے خرید لی اور ان کے مال بھی خرید لیے۔ کتنے کرم کی بات ہے، زندگی میری اور آپ کی ذاتی تھی، یہ بھی اسی کی عطا تھی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اور مال میرا اور آپ کا ذاتی تھا نہیں تھا، اللہ کی عطا تھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو خرچ کرتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اللہ کی اپنی تھیں، اللہ کی ملکیت تھیں، اللہ مالک تھا۔ پھر میرے اور آپ سے سودا کیا کہ چلو ایک تمہیں دے کر خریدتا ہوں۔ اندازہ لگائیں اس کی مہربانی کا کہ قادر مطلق ہو کر، ضرورت مند نہیں ہے، حاجت مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لیے، پھر بھی خود ہی عطا کرتا ہے اور پھر خود خریدتا ہے۔ پہلے انمول تحفہ دیا زندگی جیسا، انمول تحفہ دیا مال جیسا۔ یہ دنیاوی زندگی تھی، حقیر تھی آخرت کے مقابلے میں، یہ دنیاوی مال تھا، حقیر تھا آخرت کے مقابلے میں۔ پھر اس حقیر زندگی اور حقیر مال کو ہمیشہ والی نعمتوں اور ہمیشہ والی زندگی کے مقابلے میں بدلے میں خرید لیا۔ اپنی چیز عارضی بھی دی تو اپنی دی، اور پھر اسی عارضی کو خرید لیا ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی نعمتوں کے لیے۔
تو اب اس زندگی کو اور اس مال کو جو میرے اور آپ کے پاس ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا خاندان ٹبر ہے، کنبہ ہے۔ اگر کیڑے کو بھی پتھر میں پیدا کیا ہے تو روزی کا ذمہ دار پیدا کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر چلتے پھرتے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان کی بھی روزی کا وہی ذمہ دار ہے۔ ظاہری اور عارضی اسباب وہ انسان بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی مخلوق پر اپنا وقت لگانا اور اپنا مال لگانا، کیونکہ یہ ہم سودا کر چکے، یہ ہمارا نہیں، اب یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا مال اللہ کی مخلوق پر لگنا چاہیے، اللہ کا وقت، اللہ کی زندگی اللہ کی مخلوق پر لگنی چاہیے۔ اس کے بدلے میں اللہ نے کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تمہیں جنت ملے گی۔ جنت کیسی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عادت لعبادی الصالحین، لوگوں سنو، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہ کہانی قصہ سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں، دماغ میں ویسا خیال ہی نہیں آیا جو کچھ میں نے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے بدلہ زندگی کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیے مومنوں سے، انفسہم واموالہم، ان کی جانیں اور زندگیاں بھی خرید لی اللہ نے، واموالہم، اور ان کے مال بھی خرید لیے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ ان کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فرمایا یہ چونکہ سودا ہو چکا ہے، اس لیے اللہ کے نام پر یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ چاہے قتل کریں چاہے خود شہید ہو جائیں، سودا ہو چکا تمہاری زندگیوں کا، فکر نہیں کرنا، معاوضہ طے پا چکا، تمہیں جو ملنا ہے اعلان ہو چکا۔ اب جس کو اللہ کے اعلان پر یقین نہیں ہے پھر اس کی زندگی بیکار ہے۔ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے اعلان پر یقین ہونا چاہیے۔ ارے بندے کے اشتہام پر ہم بڑا یقین کرتے ہیں، اللہ کے اعلان پر کیوں نہیں دل کرتا یقین کرنے کو؟ چھوٹی سی بات، مجھے اشتہام دو بھی، چلو کچہری میں۔ ارے اس کچہری کا اتنا ادب ہے، پاس ہے، تمہیں اعتبار ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، امید ہے، اس کچہری کا کیا معاملہ ہے؟ کبھی سوچا کہ ادھر بھی پیش ہونا ہے؟ صرف اس نے نہیں، میں نے بھی پیش ہونا ہے۔ جن لوگوں سے میں نے وعدہ خلافی کی ہے، عہد خلافی کی ہے، خیانت کی ہے، وہ بھی تو سارے کیس عدالت میں لگنے ہیں۔ اس عدالت میں سے کیس فرلو جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے 10 سال کی ڈیٹ آ جائے، کیس ہی نہ لگے، 50 سال تک چلتا رہے، کیس ہی نہ لگے، دیوانی سے دیوانی ہوتی رہے مخلوق، کیس ہی نہ لگے، لیکن اللہ کے دربار میں دیر تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ بعض معاملات میں دنیا میں ہی عدالت لگا کر نمونہ بنا دیتا ہے۔ ڈرو اللہ سے، کہیں ادھر ہی عدالت نہ لگا دے۔ وہ لگا سکتا ہے، اس نے عدالتیں لگائی ہیں۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو آدم اور شیطان کے تذکرے سے لے کر قرآن میں دیکھ لو، ادھر ہی لعنتوں کے انبار لگا دیے کسی پر۔ نوح اور قوم نوح کا تذکرہ سن لو، ادھر ہی غرق کر دیا عدالت لگا کر۔ عاد اور قوم ہود کا تذکرہ پڑھ لو، صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی کہانی دیکھ لو،
और असहाब मदीन और शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ लो। पढ़ते आओ, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह की अदालत आखिरत में नहीं इधर भी लग जाती है। अल्लाह अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ा करता। युकातिलूना फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में जंग करते हैं। फयक्तुलूना व युक्तलून, कत्ल भी करते हैं, शहीद भी हो जाते हैं। वादन अलैहि हक्कन, तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह ने ख़रीद ली, तुम्हारा माल ख़रीद लिया, उसके बदले में जन्नत है। इसका इस्टाम क्या है? वादन अलैहि हक्कन, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। कहाँ पे लिखा हुआ? फित तौरात, ये तौरात में भी वादा था, उनके लिए भी था कि अल्लाह की राह में जान और माल लगाओगे, अल्लाह की कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करोगे, माल कमाओगे, लगाओगे तो जन्नत तुम्हारे लिए भी है। फिर तौरात वल इंजील वल कुरान, ये तौरात में भी मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में वादा था कि अगर ज़िंदगी और माल अल्लाह के कानून के मुताबिक खर्च किया तो जन्नत है। ये तो इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में भी वादा था कि अगर ज़िंदगी और माल को अल्लाह के कानून के मुताबिक कमाओगे, लगाओगे तो जन्नत का वादा है। और यही वादा फिल कुरान भी है, तुम्हारी किताब इस कुरान में भी है। अरे इस किताब को चूमने वालों, इसके हुक्मों को चूमो और अपनी आंखों से नहीं, दिल से लगाओ कि मैं इस पर अमल करूंगा। ये पानी में घोल कर पीने के लिए नहीं आई ये किताब, ये सर पे रुखसती की छतरी बनाने के लिए नहीं आई है ये किताब, ये कस्में उठाने के लिए, सर पर रखने के लिए नहीं आई है ये किताब। ये किताब इसलिए आई है कि लोगों पढ़ो, इसको समझो और उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील करो। ये किताबें जिंदगी है कि तुम्हें जिंदगी किस तरह बनानी है और बितानी है। ये मिंबरों में राह पर किस्से और कहानियां और एडवांस बुकिंग और लो दो करने वाली किताब नहीं है। ये अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह के नबियों के जरिए आया है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर तुमने अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है और इस किताब को समझना है, समझाना और इस पर अमल करना है। इस पर अमल करोगे तुम्हारे लिए जन्नत है। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से ज़्यादा वादा वफा करने वाला कोई है? वादा वफा करना मुसलमान की पहचान ही ना रही। मुसलमान का रब कह रहा है वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, लोगों अल्लाह सबसे ज्यादा वादा पूरा करने वाला है और मुसलमान सबसे ज्यादा वादा खिलाफी करने वाला कैसे बन गया? कुरान को पढ़ें तो फिर क्या करें, किधर जाएं? ये तो अल्लाह बड़ा करीम है कि आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं बरसती, वरना जो हमारे घरों के मामलात हैं, हमारे बाज़ारों के मामलात हैं, हमारे मुल्की मामलात हैं, हमारे इनफरादी मामलात हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं उसके तकाजे कुछ और ही हैं। ये तो अल्लाह का करम है कि हम बचे हुए हैं। अल्लाह ने अपना रसूल नमूना बनाकर भेजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 4 अलामतें, पहचान, निशानियां, इंडिकेटर 4 हैं मुनाफिक के। क्या नहीं बताया? इज़ा हद्दसा काज़िबा, जब बात करे झूठ बोले। ये मोमिन की पहचान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई या मुनाफिक की? किसकी? मुनाफिक की। मेरे भाई कहते हैं ये मुनाफिक की निशानी है। तो फिर मोमिन की ज़बान पर झूठ आना चाहिए। क्या हो गया हमें? चलो अगली देख लेते हैं। एक और निशानी और पहचान और अलामत बताई। इज़ा वादा अखलाफा या इज़ा अहदा गदरा, जब वादा करे, वादा खिलाफी करे या अहद करे तो अहद तोड़ दे। ये दूसरी निशानी। ये किसकी निशानी है जी?
मुनाफिक की निशानी मेरे भाई कह रहे हैं कि वादा करके वादा तोड़ने वाला, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक की पहचान है, मुनाफिक की निशानी है, मुनाफिक की अलामत है। ये झंडा क़यामत के दिन मुनाफिकों के लिए होगा, ये वादा तोड़ने वाले झंडा ऊपर लगा होगा। तो मुसलमान क्यों वादा तोड़ने वाले बन गए? हम बहुत कुछ दूसरों के बारे में कहते हैं, बल्कि हम कहते ही दूसरों के बारे में, अपने बारे में तो हमारी ज़बानें गुंग हो गई हैं। अपने बारे में हम कहते ही नहीं। और मज़े की बात है, जो हम दूसरों के बारे में कह रहे होते हैं वही सब कुछ दूसरे हमारे बारे में कह रहे होते हैं, और ये सारी हमारी इज्तिमाई कहानी और स्टोरी होती जो हम कर रहे होते हैं। तीसरी, वज़ा तो में न खाना, मुनाफिक की निशानी, अलामत और पहचान कि वो ख़यानत करने वाला होता है। चाहे माल में ख़यानत करे, चाहे किसी के अहद में ख़यानत करे, चाहे किसी की बात में कोई उसके पास अमानतन कोई बात कर दे तो उसके तज़किरे में करे, ये ख़यानत करने वाला होता है। वज़ा क़सम फ़जरा, और चौथी, जब झगड़ा करने लगे बदतहज़ीबी, बदतमीज़ी और गाली गलोच पे उतर आए। ये चार निशानियां, चार पहचानें, चार अलामतें, चार इंडिकेटर मुनाफिक के बारे में, मोमिन के बारे में नहीं। लेकिन क्यों नज़र मोमिनों में आ रहे हैं? क्या करें? वमन औफा बेअहदिही मिनल्लाह है, और अल्लाह से ज़्यादा कौन है वादे पूरे करने वाला? जिनका अल्लाह वादे वफ़ा करने वाला है वो बेवफा हो जाएं यार, कमाल ईमान नहीं फिर सही हमारा, उस पर ईमान ही सही नहीं है। अगर ईमान का तकाजा है यार, दुनियादारी में जो किसी को फॉलो करते हैं, अगर उसके बालियाँ हैं तो बालियाँ, अगर उसके पोनियाँ हैं तो पोनियाँ रख लेते हैं, उसका हुलिया बना लेते हैं। जो फॉलो करने, आइडियल बनाने वाले वैसे के वैसे बनने की कोशिश करते हैं, नहीं भी बन पाते, हरकत बरकत ज़रूर करते हैं। और हम जिससे प्यार करते हैं उस जैसा तो बन लैसा कमिस्ली शैउन, उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं है। लेकिन उसके अखलाक, उसकी सिफ़ात, उसकी शानें, जितना मोमिन ज़्यादा अल्लाह की सिफ़ात को अपनाता जाता उतना ही अल्लाह का प्यारा बनता जाता है। और अल्लाह की सिफ़त यह है कि वो वादा पूरा करता है। वमन औफा बेअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से ज़्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है? फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, तो ऐ ईमान वालो, तुमने आर्जी देकर हमेशा की ज़िंदगी ले ली, आर्जी माल दिया, हमेशा की नेमतें ले ली, खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ, तो हमने बड़ा सौदा किया है। हम में से कोई बाज़ार से ख़रीद कर लाए ना चीज़, अगर वो अच्छी हो, सारे कहते हैं तूने बड़ा माल खरीदा। अच्छा, ख़रीदारी में होता क्या, हमारे पास टाइम कम है, होता क्या है, अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदने लगा हूँ, ये है ना कि 100 रुपए की मैं ख़रीदने लगा हूँ, तो मेरी नज़र में 100 रुपए की कम अहमियत है, इसकी ज़्यादा, इसीलिए तो 100 देकर ये ले रहा हूँ मैं। 100 के फ़ायदे कम है, इसके ज़्यादा हैं। तो बाजार से माल खरीद कर लाएं, घर वालों को पसंद है, वो कहते तूने अच्छा खरीद, चाहे 1 करोड़ का घर खरीदा हो, 10 करोड़ का घर खरीदा हो, कहते तूने सस्ता ले लिया, पसंद आ गया। अरे अल्लाह का सौदा पसंद ना आए, ये कैसे है? जो अल्लाह ने मेरे से मेरी ज़िंदगी ले ली कि आप मेरे हुक्म के मुताबिक बिताओ, अल्लाह ने मेरे से मेरा माल ले लिया कि रहेगा तेरे पास, लेकिन इसको काम में लाना मेरे और मेरे रसूल की मर्ज़ी से है, ये सौदा हो चुका, ना इस पर मेरा इख्तियार है ना आपका इख्तियार है। और अगर उन हदों से बाहर हम ज़िंदगी को और माल को खर्च करते हैं तो ये ख़यानत है। ये सौदा मेरा नहीं है मैं खर्च करूं, अमानत में ख़यानत हो गई। ये ज़िंदगी मेरी नहीं, मेरे रब की, तय हो चुका सौदा, ये ख़यानत है। अपनी ज़िंदगियों को बनाओ अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह के रसूल की पसंद के मुताबिक। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आज की आखिरी बात, अल्लाह फरमाते हैं जिसने ऐसा कर लिया, ये जो सौदा किया है,
اللہ نے تم سے تمہاری زندگی بھی خرید لی، تمہارا مال بھی خرید لیا، اگر اس کو تم نے اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیا، اس چند روزہ زندگی کو، فانی مال کو، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی ہی کامیابی عطا فرما، آمین۔ انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں مغرب کی نماز کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ رکھنا بھیا۔